یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. تجھ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا اور تجھ سے زیادہ خوبصورت عورتیں پیدا نہ کر سکیں. تجھے ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا کہ تیری تخلیق تیری پسند اور چاہت کے مطابق ہوئی. سیرت انسائکلوپیڈیا اللؤلؤ مکنون اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، جس کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتوں اور برے اخلاق سے بیزاری. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگرانی اور حفاظت میں تھے. زمانہ رضاعت کے دوران ہی میں شق صدر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو شیطانی وسوسوں اور فتنوں سے محفوظ کر دیا گیا تھا. زندگی کے ہر موڑ پر خصوصی نگہداشت کا یہ انتظام سدا آپ کے ساتھ ساتھ رہا. یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن بچپن، لڑکپن، جوانی، غرض ہر دور میں زمانہ جاہلیت کی ان آلائشوں سے یکسر پاک رہا جن میں سارا عرب بری طرح لت پت تھا. بت پرستی سے نفرت. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا سارا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، کوئی غیر اس کا شریک نہیں. اس حقیقت عظمیٰ کے ساتھ ساتھ انبیاء اکرام علیہ السلام یہ بھی بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بہت فضیلت دی ہے. آدم کی اولاد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرے، نہ خود ایک دوسرے کا رب بننے کی کوشش کرے. انسان کی پیشانی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حضور جھکنی چاہیے. یہ انسان کی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فآبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین ہی ہیں جو اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. جن کی فطرت سلیم ہو وہ ناموافق حالات کے باوجود حق تک پہنچ جاتا ہے. اس کی ایک روشن مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ کتنے گھٹن اور کیسے کیسے نازک حالات سے گزرے، لیکن ہر لمحے ان کا کردار منور نظر آیا. ساری قوم مظاہر پرستی، توہم پرستی اور بت پرستی میں مبتلا تھی. خود ان کا اپنا گھر بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا. ان کے باپ کا پیشہ ہی بت بنا کر فروخت کرنا تھا. مگر یہ ساری باتیں مل کر بھی ابراہیم علیہ السلام کی فطرت سلیمہ کو بدل نہ سکیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا رخ ہمیشہ ایک ہی خالق و مالک کی طرف رکھا.
ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وحاجہ قوم قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل بہ علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف مرکوز کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں اسی اللہ کا پرستار ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس ابراہیم کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو اس نے کہا، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں ان سے کیوں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جن کی اس نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ بس دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی فطرت سلیمہ پر قائم رہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی آل سے تھے، انہی کی دعا تھے۔ آپ نہ صرف ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم رہے بلکہ اولاد آدم کو اسی فطرت پر واپس لانے اور ان کے اس پر قائم رہنے کے سب سے بڑے داعی اور مربی بنائے گئے۔ قیامت تک فطرت سلیمہ کی طرف واپسی کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طبعی رجحان اور رویے بچپن ہی سے سب سے جدا گانا اور ممتاز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں سے شدید نفرت کرتے تھے۔ بتوں سے یہ نفرت اس وقت بڑی وضاحت سے نمایاں ہو کر سامنے آئی جب بحیرہ رہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس نے قریش کے طریقے مطابق لات اور عزا کی قسم کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فوراً ٹوک دیا اور فرمایا، لا تسألنی باللاتی والعزا شیئا فواللہ ما ابغضت بغضہما شیئا قط۔ لات و عزا کا حلف دے کر مجھ سے کچھ نہ پوچھئے، اللہ کی قسم مجھے ان بتوں سے جس قدر شدید بغض اور نفرت ہے اتنی کسی اور شے سے نہیں۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، مجھے ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی نے بتایا کہ ایک دفعہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرماتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، واللہ لا اعبد اللات ابدا واللہ لا اعبد العزى ابدا۔ اللہ کی قسم میں کبھی لات کی پوجا نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں ہرگز عزا کی پوجا نہیں کروں گا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، عزا کو چھوڑیے، عزا کے بارے میں عروہ کہتے ہیں کہ یہ ان کفار قریش کا بت تھا جس کی وہ رات کو سونے سے پہلے پوجا کیا کرتے تھے۔ بد دیانتی سے نفرت، مشرکین کو اسلام سے جو دشمنی ہے وہ کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوشیدہ نہیں۔ وہ ہمیشہ ہر موقع پر مفروضات اور بے اصل باتوں کی بنیاد پر تو مار باندھنے میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں۔ انہوں نے اس روایت کے حوالے سے بھی اپنے خبث باطن کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہودی مستشرق پروفیسر ڈیوڈ سموئل مارگوریت کہتا ہے کہ اس حدیث میں عروہ کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سونے سے پہلے روزانہ لات اور عزا کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حوالے کے طور پر اس نے یہی عروہ کی روایت پیش کر دی ہے، حالانکہ عربی زبان سے معمولی سی واقفیت رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ اس وضاحتی فقرے میں تمام سیغے جمع کے ہیں۔ یہ ان کا بت تھا
جس کی وہ سونے سے پہلے پوجا کیا کرتے تھے۔ روایت میں 2 افراد کا ذکر ہے جن کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر دونوں کے بارے میں خبر دینی مقصود ہوتی تو ان کے لیے تثنیہ کا صیغہ لایا جاتا، نہ کہ جمع کا۔ یہ وضاحتی فقرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑوسی کا نہیں بلکہ عروہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو عربوں کے رواج کے بارے میں بتلا رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں اس رسم بد سے برات اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ بحیرہ راہب کی گفتگو والی روایت کی من بھاتی روایت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیانگ بنگ اعلان فرمایا ہے کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت لات و عزیٰ سے ہے۔ جب آپ کو بتوں سے اتنی شدید نفرت تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عبادت کیسے کر سکتے تھے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بتوں کی حقیقت کس طرح کھلی۔ قریش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کئی اور سلیم الفطرت افراد بھی موجود تھے جو بت پرستی کی طرف کبھی مائل نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک نمایاں شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جنہوں نے ایام جاہلیت میں بھی کبھی بت نہیں پوجے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام سے پہلے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ سن کر لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ بتوں سے اٹے ہوئے ماحول میں رہ کر بت پرستی سے بچ جانا فی الواقع بڑے تعجب کی بات تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا، میں بلوغت کے قریب تھا۔ ایک دن میرے والد ابو قحافہ مجھے بت خانے لے گئے۔ انہوں نے بتوں کی طرف اشارہ کیا، پھر مجھ سے کہنے لگے یہ تمہارے معبود ہیں۔ میں فطری طور پر ذہین تھا، میں نے بتوں کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ایک بت کے قریب گیا اور اس سے کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے کہا، میرے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، مجھے اچھا سا لباس فراہم کرو۔ اس کا بھی جواب نہ ملا۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر بت پر مارا، وہ ایک دم منہ کے بل گر پڑا۔ یوں مجھ پر بتوں کی حقیقت کھل گئی۔ میں جان گیا کہ ان بے حس و حرکت بتوں کی پوجا بہت بڑی حماقت ہے۔ جب بت پرستی کے سلسلے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بتوں کی نسبت اس مقدس ہستی کا رد عمل کیا ہوگا جس کے سر پر انسانیت کی رہنمائی کا تاج سجنے والا تھا۔ واقع یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی نہ صرف خود بتوں سے ہمیشہ دور اور بہت دور رہے بلکہ دوسروں کو بھی بت پرستی سے منع کرتے رہے۔ بتوں سے اجتناب کی نصیحت نبوت سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش طواف کرتے ہوئے برکت کے لیے اپنے بت اصاف یا نائلہ کو بھی ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ یہ دونوں بت تانبے کے بنے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا، آپ کے ساتھ میں نے بھی طواف کیا۔ جب میں ایک بت کے پاس سے گزرا تو میں نے اسے ہاتھ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ہاتھ نہ لگاؤ۔ میں نے دل میں کہا کہ میں تو اسے ضرور ہاتھ لگاؤں گا تاکہ دیکھوں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ میں نے اسے پھر ہاتھ لگا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مامن فرمایا، کیا تمہیں اس حرکت سے منع نہیں کیا گیا؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معزز بنایا اور آپ پر کتاب نازل کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا جہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر قرآن نازل کیا۔ یہ اس شخص کی شہادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹوں کی طرح عزیز تھا اور سفر و حضر میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصاف اور نائلہ نامی جن دو بتوں کا ذکر کیا ہے وہ ایک جوڑا تھا۔ قریش کے ہاں مشہور تھا کہ یہ مرد اور عورت تھے، دونوں نے کعبہ کے اندر زنا کا ارتکاب کیا، دونوں مسخ ہو کر پتھر بن گئے تھے۔ مشرکین نے اس جوڑے کے تانبے کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ قریش کی عید میں شرکت سے انکار کیا گیا۔ بوانا کے پیچھے ایک چوٹی ہے جو بحیرہ احمر کے ساحل کے قریب ہے۔ اس کے قریب 2 چشمے ہیں جن کا نام قصیبہ اور المجاز ہے۔ قریش ہر سال بوانا پر اپنے ایک بت کے پاس عید منایا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بت کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس وجہ سے آپ کی پھوپھیاں اور چچا ابو طالب آپ سے بہت ناراض ہوئے۔
آپ نے مجبوراً ان کی بات مان لینے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نجاست سے بچا لیا۔ لمبے قد کا ایک سفید رو آدمی آپ کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بت چھونے سے روک دیا۔ پھر آپ نے زندگی بھر قریش کی کسی عید میں شرکت نہیں کی۔ بحقی کی روایت سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آغاز وحی سے پہلے کے زمانے میں 2 فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے ساتھ ان کے میلوں میں جانے سے روک دیا تھا، چنانچہ آپ کبھی کسی میلے اور کھیل تماشے میں نہیں گئے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ نے غیر اللہ کے نام کا کبھی ذبیحہ نہیں کھایا۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ مردہ جانور، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی یہی عادت مبارک تھی کہ آپ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ نبوت سے پہلے بلدہ کے نشیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوئی۔ بلدہ مکہ کے مغرب میں ایک ندی وادی ہے اور جبل حرا سے شروع ہو کر امر زہر ان پر ختم ہوتی ہے اور حدیبیہ کے شمال سے گزرتی ہے۔ اس موقع پر آپ کے سامنے ایک دسترخوان آراستہ کیا گیا۔ اس پر ایک بت کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ زید بن عمرو نے بھی کہا، میں بھی ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا جنہیں قریش بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ میں صرف وہی گوشت کھاتا ہوں جس پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنے کی وجہ سے زید بن عمرو قریش کی مذمت کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بکری اللہ نے پیدا کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے بارش برسائی اور اسی نے اس کے لیے سبز چارہ اگایا، پھر تم لوگ اسے غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ جھوٹ سے اجتناب۔ جھوٹ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اجتناب فرماتے تھے۔ سچائی کا سب سے بڑا حسن یہی ہے کہ وہ سچائی ہے۔ سچائی کو کسی خوف یا طمع کے زیر اثر نہیں بلکہ صرف سچائی کے لیے ہی اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے شعور کی آنکھیں کھولیں، سچائی ہی کو اپنا شعار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طمع سے بے نیاز اور ہر خوف سے بے پرواہ ہو کر سچائی کو صرف سچائی کے لیے اختیار فرمایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بعثت کے دور میں عرب کے مشرکانہ معاشرے میں جھوٹ کی گرم بازاری تھی۔ لوگ اپنا درجہ بڑھانے، عیب چھپانے اور دوسروں کا مال ہتھیانے، تجارت بڑھانے، رشتہ داروں اور دوستوں کو مطمئن کرنے اور اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتے تھے، بلکہ بعض اوقات خواہ بخواہ دوسروں کو بھٹکا کر یا بے وقوف بنا کر لطف اندوز ہونے کے لیے جھوٹی باتیں بناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی معاشرے میں آنکھ کھولی اور اسی بستی میں پرورش پائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اہل مکہ اور ارد گرد کے علاقوں کے سارے باشندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے اس گراں قدر پہلو سے خوب آگاہی رکھتے تھے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ یہ وصف آپ کے نامی کی طرح مشہور ہو گیا تھا۔ سچائی وہ اعلیٰ ترین اخلاقی خوبی ہے جو تمام صفات حسنہ کی بنیاد ہے۔ بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی عظیم صفت ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو بھی ودیت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سچا ہے، اس کا پیغام بھی سچا ہے، لہٰذا جو لوگ اس پیغام کے حامل ہیں، اسے دوسروں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں اور اس پر عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں، وہ بھی لازماً سچے ہیں۔ صداقت انبیاء اکرام علیہ السلام کی وہ سب سے اہم اور روشن ترین خوبی ہے جس پر نہ صرف ان کی نبوت کا انحصار ہے بلکہ ساری شریعت اور پیغمبرانہ جدوجہد کی عمارت بھی اسی پر قائم ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے انبیاء السلام کے تعارف میں ان کی بے داغ سچائی ہی کو بنیادی صفت اور دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیل
انہو کانا صادق الوعد وکانا رسولا نبیا، اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہو کانا صدیقا نبیا، اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صفت میں بھی یکتا تھے، سب انسانوں سے بڑھ کر بے لاگ سچ بولتے تھے۔ بچپن ہی سے آپ کی زبان صداقت ترجمان سے ہمیشہ سچائی ہی کا اظہار و اعلان ہوتا رہا، کبھی کسی صورت کوئی ایسی بات لب مبارک سے نہیں نکلی جو سچائی کے منافی ہو۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے تھے میں اسے لکھ لیا کرتا تھا۔ ایسا میں اس لیے کرتا تھا تاکہ آپ کی تمام باتوں کو اچھی طرح محفوظ کر لوں۔ قریش کے کچھ لوگ کہنے لگے، ارے بھائی تم ہر بات لکھ لیتے ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی ناراضگی کی حالت میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ بات سن کر میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ بعد کو میں نے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنے دہنے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، تم لکھا کرو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ نبوت کا اعلان کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے مخاطبین سے اپنی سچائی کے بارے میں گواہی طلب کی، تو سب لوگوں نے بلا تعمل ایک یک زبان ہو کر کہا، جربنا علیک الا صدیقا، ہم نے آپ کو جب بھی آزمایا ہمیشہ سچا ہی پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین مخالفین بھی آپ کی سچائی کا لوہا مانتے تھے، وہ آپ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگانے کی کبھی جرأت نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے اس وقت اسلام لانے سے پہلے دشمن تھے اور ہرقل کی طلبی پر اس کے دربار میں گئے تھے۔ اس موقع پر ہرقل نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے ان پر کبھی جھوٹ کی تہمت لگائی ہے؟ ابو سفیان نے فوراً جواب دیا، کبھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے بارے میں یہی شہادت اس امت کے فرعون ابو جہل نے بھی دی۔ جنگ بدر کے موقع پر گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، اسی دوران اخنس بن شریق اور ابو جہل کو تنہائی کے لمحات میسر آئے۔ اخنس نے ابو جہل سے کہا کہ دیکھو اس وقت جہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں، سچ سچ بتاؤ تم فی الحقیقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ ابو جہل نے فوراً جواب دیا، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سچے انسان ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب جھنڈے کی ذمہ داری، حاجیوں کو پانی پلانے کی فضیلت، بیت اللہ کی دربانی اور اب نبوت کا منصب سب کچھ بنو قصی ہی کے قبضے میں چلا جائے تو تم ہی بتاؤ پھر دوسرے قریشیوں کے پلے کیا رہ جائے گا؟ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل سچا اور کھرا سمجھتا تھا۔ وہ محض رشتہ داری کی چشمے جاہ و حشمت کی طلب اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرنے سے انکار کرتا تھا۔ یہی حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اے نبی تحقیق ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں یقیناً وہ بات آپ کو غمگین کرتی ہے، بلا شبہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ وہ ظالم تو اللہ کی آیات ہی کا انکار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے باہر ایک مختصر سا قافلہ آ کر ٹھہرا۔ قافلے والوں کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے۔ آپ نے اس اونٹ کی قیمت پوچھی، لوگوں نے قیمت بتا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مول تول کیے بغیر وہی قیمت منظور کر لی۔ شام کو قیمت بھجوانے کا وعدہ فرمایا اور اونٹ کی مہار پکڑ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان لوگوں کا خیال آیا کہ ہم نے بغیر جان پہچان کے انہیں اونٹ کیوں دے دیا؟
سب پریشان تھے۔ قافلے کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی، وہ کہنے لگی مطمئن رہو، ہم نے اس شخص سے زیادہ روشن چہرے والا آدمی کبھی نہیں دیکھا، ایسا شخص دغا نہیں کرے گا۔ رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب لوگوں کے لیے کھانا اور حسب وعدہ اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں بھجوا دیں۔ آپ کی سچائی کی صفت اس قدر کامل تھی کہ اس کا نور آپ کے چہرے سے جھلکتا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آپ سے ملاقات کے لیے پہنچا۔ جو ہی میری نظر آپ کے چہرے پر پڑی، میرے دل نے اسی وقت گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر سب سے پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ نیند کی گود میں انگڑائیاں لے رہے ہوں تو تم نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ بے پردگی سے وحشت، عربوں کی اکثریت ناخواندہ اور تہذیبی حسن سے بے خبر تھی۔ یوں گرد و پیش کے ممالک کی طرح عرب میں بھی شرم و حیا کا لحاظ کم تھا، ننگے نہانا عام بات تھی۔ باہر سے آنے والے لوگ کپڑے نہ خرید سکتے تو عریاں حالت ہی میں کعبے کا طواف کر لیا کرتے تھے۔ میدانوں میں سر عام ایک دوسرے کے سامنے قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور بے تکلف سے فحش باتیں کرتے تھے۔ اس ماحول میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ فرد فرید تھے جو بچپن ہی سے عریانی سے مکمل طور پر محفوظ تھے۔ آپ ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے، نظر، قول اور عمل میں انتہائی پاک باز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کردار کی یہ حالت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے عیاں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ دار کنواری لڑکی سے بھی زیادہ صاحب حیا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا سے بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد